کیونکہ جب میں لاہور سے چلا تو گزشتہ رات ایک خبر پہنچی جی میں چاہتا ہوں کہ اس پر سب سے پہلے بات کر لی جائے، کیونکہ آپ سے متعلق تو ہم جانیں گے اور آپ کی وساطت سے بہت سارے مسائل پر بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس پہ میں بات کر لوں، کیونکہ گزشتہ رات خبر یہ آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی اور جن دفعات کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟ مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، میرا خیال ہے نقض امن کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے عیسائی لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں گستاخ رسول گویا کہ قرار دے دیا ہے۔ یہ نہیں کہا انجینئر علی مرزا نے کہ عیسائی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے عیسائی برادری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری جانیں غیر محفوظ ہیں۔ جی تو اتنی بات ہے کہ جس کی بیس پہ اریسٹ کیا گیا۔ میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، ابھی تک جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تو گرفتاری ہوئی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، لیکن اس کے بعد کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج ہو، تو 295C کے تحت بلاسفیمی کی جو دفعہ ہے اس کے تحت مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے۔ دیکھیں جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، جی تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی، کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالو تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن مسیحی برادری کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے۔ آپ نے کیسے اخذ کیا؟ دیکھیں میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا، لیکن صرف اتنی بات پہ جو جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ گستاخی کا اس بات پہ نہیں لگتا۔ دیکھیے گستاخی صحابہ یعنی میں واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے۔ کیس میں جو اتنے الفاظ ہیں نا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں، اس پہ میں سمجھتا ہوں کوئی بھی 295C کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے گستاخی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، معاذ اللہ، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گستاخی دین مذہب، اس طرح کے چارجز آپ کے اوپر بھی لگے، آپ پر بھی FIR کا اندراج ہوئے۔ میں جاننا کیا چاہ رہا ہوں اور کیوں چاہ رہا ہوں، یہ آپ سے کیوں پوچھا میں نے اس لیے پوچھا کہ اب انجینئر صاحب بھی اسی کشتی کے مسافر ہو گئے یا ان پر بھی وہی چارجز ہیں، ہاؤ ٹو گیٹ اوے ود دس، بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اس سے کیا لیسن ہے کیا؟ لیکن گستاخی کا فتویٰ لگانا کہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اس کے بارے میں لا بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، تو وہ جج فیصلہ کرے گا اور جج بھی نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرے کہ سیاق و سباق میں بات کیا چل رہی تھی، اور جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے اگر اس کے بات کے 2 مطلب نکلتے ہیں تو اس کو وضاحت کا موقع دیا جائے۔ ہر غلط بات گستاخی نہیں ہوتی، آپ کوئی بات کرتے ہیں اور فوراً آپ پہ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے، اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ میری مراد یہ تھی یہ نہیں تھی، تو اس ایکسپلینیشن کو قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا علماء معاف کر دیں گے؟ آپ کی کیس میں بھی علماء کر دینا چاہیے معاف، بہت نکتہ چینی کی۔ دیکھیں 2 چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہوش کی حالت میں جانتے بوجھتے ہوئے کوئی شخص گستاخانہ کلمات استعمال کرتا ہے جس کا مطلب گستاخی کے سوا کچھ بنتا ہی نہیں ہے، اور اس کی سیرت بھی بتاتی ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ جیسے ملحد لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم میں جو اسلام دشمن لوگ ہوتے ہیں، ہر غیر مسلم بھی ایسا نہیں ہوتا، تو اس کی بات کو تو ہمیں کھینچ تان کے صحیح مطلب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے تو جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، وہ تھوڑی کوئی، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون، ساحر، یہ سب کہا کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ابو جہل، ابو لہب کی اولادیں موجود ہیں، صاف لفظوں میں نبی جیسے کارٹون شائع ہوئے، معاذ اللہ نقل کفر، تو اب اس کی تو ہم کوئی تعویل نہیں کریں گے نا۔ لیکن ایک شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، اسلام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، یا وہ عام مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر اس کی بات سے کوئی ایسے الفاظ، اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں تو اس کو کم از کم یہ فوری طور پر یہ موقع دینا چاہیے۔ پہلی بات، آپ نے یہ الفاظ جان بوجھ کے نکالے ہیں یا غلطی سے نکلے ہیں، سلپ آف ٹنگ ہے، یہ ہے، اس کو موقع دینا چاہیے۔
نمبر 2، اگر جان بوجھ کے یہ الفاظ نکالے ہیں تو آپ کی نیت کیا تھی ان الفاظ سے؟ سیاق و سباق کیا کہہ رہا ہے؟ بعض دفعہ نبی کی سیرت پہ بیان ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پہ بیان ہو رہا ہے، بیان کرنے والا اور جو سننے والے ہیں وہ نبی کی عظمت سننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو گستاخی، جس کا مطلب گستاخی سمجھا جاتا ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بندہ گستاخی کے لیے تھوڑی ممبر پہ بیٹھا ہے، یہ تو نبی کی شان بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ آپ ان الفاظ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک. یہ سب کچھ ہمارے یہاں نہیں ہوتا.